صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ باندھنے کا، اس سے کہنا جبکہ جھوٹ نہیں ہو رہا ہے توبہ رجوع آپ پر ضروری ہے۔ ٹائم ہو گیا بھیا؟ اب آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیے اجازت ہے معاون کو بولنے کی، لیکن کافی دیر سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید عملی طور پہ متکلم چینج ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ حاضر دماغی بہت ضروری ہے مناظرے کے لیے۔ حاضر دماغی، اب سن لیجیے جی ہم بالکل سنتے ہیں۔ حاضر دماغی اس لیے ضروری ہے کہ اگر دماغ حاضر نہیں ہوگا تو وہ بر وقت بات کا انکار کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصل بات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ ہم سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وقت کو بڑھا رہے ہیں، اور دو لفظ کی بار بار رٹ لگائی جا رہی ہے، خلط مبحث اور مغالطہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید فریق مخالف نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے محفوظ کیا ہے ذہن و دماغ میں، اور بس بار بار اسی لفظ کا اعادہ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نہ ہم خلط مبحث کر رہے ہیں اور نہ مغالطہ دے رہے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی شان ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ نے پہلے ہی کہا کہ میں نے صحیح الاسناد کو حدیث کا ٹکڑا قرار نہیں دیا ہے، اور صراحت کے باوجود بھی مصباحی صاحب اصول آپ نے پڑھے ہوں گے۔ پہلی بات تو مفتی صاحب قبلہ نے یہ جملہ بولا ہی نہیں، اور برسبیل تنزل اگر مان لیا جائے تو انکار کا توبہ، یہ اصول فقہ کو اٹھا لیجیے آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ تیسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اسناد ہے حدیث پاک میں، مجھے یہ بتائیے کہ محدثین اپنے شیخ سے اجازت لیتے تھے کہ نہیں؟ ان کو مکتوب اجازت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کیا وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی سند ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اصول محدثین آپ نے پڑھے ہوں گے، نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر کا مطالعہ کر لیجئے، قراءتن علیہ، اسی طریقے سے اجازنی یا کتب لی، اس طرح کے جو جملے آتے ہیں، کیا وہ کاغذ کی سند نہیں تھی؟ محدثین جو اپنے شاگردوں کو عطا فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جامع اشرفیہ سے فارغ ہیں، مصباحی ہیں، آپ نے بھی اپنے استادوں سے حدیث کی سند لی ہوگی۔ مطالبہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سن لیں، آپ نے بھی اپنے اساتذہ سے کاغذ کی سند لی، اور آپ کو معلوم ہے سند و اجازت الحدیث، سند و اجازت الفقہ وغیرہ کے کلمات لکھے رہتے ہیں۔ محدثین، حضرت نے یہاں علت مشترکہ یہ بیان کی کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے، محدثین نے حدیثوں کی سندیں اتنے اس لیے لکھی ہیں تاکہ کوئی جعلی محدث آ کر کے حدیثیں گڑھ کے حضور علیہ السلام کی جانب منسوب نہ کرے، اس بنیاد پر وہاں انہوں نے جو ہے حدیثوں کی سندیں لکھ دی۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے علت مشترکہ کے طور پہ یہ فرمایا، اسی طریقے سے ہمارے مدارس سے سند دی جاتی ہے تاکہ کوئی آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عالمانہ شکل و صورت میں آ کے اور محض حفظ کی سند لے کر اور خود کو عالم اور پڑھا لکھا ثابت کر کے آپ کے ایمان عقیدے کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ سلسلہ جاری کیا تاکہ مستند لوگ ہی قوم کی ترجمانی کریں۔ یہ حضرت کی گفتگو کا مطلب تھا۔ حضرات بسم اللہ الرحمن باقی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصباحی صاحب نے بار بار کہا کہ گفتگو کو طویل نہ کیا جائے، حالانکہ وہ خود ہی طویل کر دیتے ہیں، چلیے خیر کوئی بات نہیں۔ پھر میں اس کی صراحت کر رہا ہوں کہ صحیح الاسناد کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہی نہیں ہے، سب آڈیو اور ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ کو اطمینان نہ ہو، آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، پھر اس پر آپ سے گفتگو ہو جائے گی۔ رہی بات یہ کہ کیا اس طرح سے لکھ کر کے سندیں دی جاتی تھیں، مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے قلت علم اور ذلت علماء پر کہ علم اس قدر قلیل ہو گیا، اس قدر تھوڑا علم ہو گیا۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجتے تھے یا
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو، کسی کو معزول کیا، کسی کو گورنر بنایا، تو کیا وہ لکھ کر کے نہیں دیتے تھے کہ میں تمہیں معزول کرتا ہوں اور تمہاری جگہ فلاں کو میں مقرر کرتا ہوں؟ یہ سند نہیں تو کیا ہے؟ اور تحریری سند نہیں تو کیا ہے؟ اگر خلفائے راشدین کسی گورنر کو معزول کرتے تھے، تاریخ الخلفاء ہی پڑھ لیجئے، کتب الیہ ارسل الیہ رسالتن جاء برسالتہ، وہ خط لے کر آئے، وہ تحریر لے کر آئے، یہ ثبوت ہی تو ہوتا تھا۔ سند بے معنی ثبوت ہوتا ہے، اور کسی کو گورنر بنا کے بھیجنا، کسی کو معزول کر دینا، یہ تحریراً جاتا تھا۔ کتب تاریخ بالخصوص آپ تاریخ الخلفاء دیکھ لیجئے، اس میں بھرا پڑا ہے حوالہ۔ تو جس طریقے سے اس زمانے میں کسی کو منصب دیا جاتا تھا تو سند دی جاتی تھی کہ اب تم گورنر بنائے گئے، تم معزول کیے گئے، اسی طریقے سے پڑھانے کے بعد اساتذہ نے اپنے طلبہ پر مہربانی کی کہ ہم نے تمہیں پڑھا دیا ہے، یہ ثبوت لے کر کے چلے جاؤ۔ سند بے معنی ثبوت ہے، کسی چیز کا ثبوت زبانی بھی ہوتا ہے اور ثبوت تحریری بھی ہوتا ہے۔ تحریر ہو گئی تو اسی کو تحریری سند کہا جائے گا، اور اگر صرف یوں ہی زبان سے کہہ دیا تو لسانی سند ہے۔ اس پر کون سی گفتگو طویل کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ ابھی مولانا شہزاد صاحب نے آپ سے کہا سند فقہ، سند حدیث، بلکہ سند فضیلت آپ نے خود اپنے اساتذہ سے حاصل کی، آپ نے اس کو لیا۔ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور رہی ہوگی۔ کسی زمانے میں کم اہمیت تھی، کسی زمانے میں زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ آپ بغیر سند کے کسی جاب میں چلے جائیے، کسی کمپنی میں کوئی قبول کر لے تو آپ جو کہیں گے میں آپ کو انعام دوں گا۔ چپراسی بنانے کے لیے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کیسے بات کرتے ہیں کہ سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے اس پر آپ گفتگو زیادہ مت بڑھائیے۔ تحریراً موجود ہے، تقریراً موجود ہے، یہ سب بدیہیات سے ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو اطمینان نہ ہو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ٹکڑا وہ حدیث کا نہیں، حدیث اس کے پہلے ہے۔ میں یہی تو دکھانا چاہ رہا تھا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر حدیث کے لیے سند کی ضرورت ہے تو آپ کے عالم ہونے کے لیے بھی ہمیں سند کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی اور اب بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ہماری طرف جھوٹ باندھا کہ انہوں نے اعراب نہیں لگایا، انہوں نے یہ خطا کر دی، آپ نے کئی تہمت مجھ پر لگائی سب کے سامنے، آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا۔ قاری صاحب آپ کو انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنی باتوں سے رجوع کر لینا چاہیے، لیکن چونکہ مولانا نے کہا ہے بات آگے مت بڑھائیے، اس لیے آپ نے چیلنج مناظرہ کیا تھا، تو اب موضوع مناظرہ آپ ارشاد فرما دیں تاکہ اس پر گفتگو ہو جائے اور آگے گفتگو جاری رکھی جائے۔ 5 منٹ دے دو۔ ایک منٹ، آخری ٹرم ہماری چل رہی، بس ایک منٹ سرکار، 2 منٹ بس۔ موضوع مناظرہ اصل میں دیکھیے، ایک منٹ، مفتی صاحب میرے خیال میں جو ہمارا موضوع تھا اس سے جو ہے نا الگ جا رہے ہیں، یا پھر ہم موضوع پہ بار بار بلا رہے ہیں۔ سنیے گا، موضوع کی تو یہ سند پہ مناظرہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ مناظرہ سند کا نہیں ہے، منافقت معاویہ کا ہے۔ اور رہی بات دوسری یہ ہے کہ جب میں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ مفتی صاحب قرآن حدیث سے ذرا سند کے دلائل پیش کر دے، تو مفتی صاحب دلائل پیش نہیں کر پائے۔ ہماری بات جو چل رہی ہے صرف ہمارے علماء کرام کیا پوچھیں کہ آپ کہاں سے فارغ ہیں، تو وہ میں نے بتا دیا بھیا، وہ میں نے بتا دیا۔ کہنا تھا آپ نہیں تو پھر شفیع تو صاحب سوال کیوں پوچھا پھر بھائی؟ آپ مناظرہ نہیں، ان سے کہیے موضوع بنا دو، بات زیادہ نہیں، موضوع بنا، کئی موضوع بنا دو۔
हाँ शुरू क्या होता है इसके तहत दूसरे से अब तय करना तो बाद में से तय करना तय करना तो भी आराम से ही ना बात अभी क्या है बोला चाहता हूँ उन बच्चों ने